ناظرین گرامی، ایک ایسی قوم جنہوں نے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا، اس قوم کا کیا نام تھا؟ اور اس قوم کی طرف کون سے نبی مبعوث کیے گئے؟ وہ اس کون سی بستی میں رہتے تھے اور وہ علاقہ کس طرح کا تھا؟ اور کس طرح انہوں نے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا اور کس نے ان کو بہکایا اور وہ ہم جنس پرستی کی طرف لگ گئے؟ اور پھر انہوں نے کون سا ایسا اور گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کا شکار بنایا؟ اور ان پر کون سا عذاب مسلط کیا گیا؟ اور کون سے نبی ان کی رشد و ہدایت کرتے رہے؟ پھر انہوں نے کس طرح اس نبی کو ٹھکرایا اور اللہ پاک نے اس کا قرآن مجید میں کیسے ذکر فرمایا؟ ناظرین گرامی، انہی سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ وہ قوم جس نے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا، اس قوم کا نام قوم لوط تھا، اور وہ بستی سدوم میں آباد تھے، جو ایک سرج و ساداب علاقہ تھا۔ ہر طرح کی سبزی اور پھل وہاں پیدا ہوتے تھے، طرح طرح کے میوہ جات اور ہر قسم کا اناج شہر سدوم میں پیدا ہوتا تھا۔ جدید قسم کی نہری نظام اور چشموں سے یہ بستی بھری پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے شہروں اور قریبی بستیوں سے لوگ سدوم سیر و تفریح کے لیے اور کھانے پینے کے لیے آتے، اور شہر سدوم کہ لوگ بھی ان لوگوں کی مہمان نوازی کرتے اور انہیں خوش آمدید کہا کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کی خدمت کی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ دن بھی آیا کہ قوم سدوم ان مہمانوں سے تنگ آنے لگی، اور سارے لوگوں نے سوچنے لگے کہ کیسے ان مہمانوں کو اپنی بستی میں آنے سے روکا جائے۔ کہ بستی والوں نے ہر قسم کا منصوبہ بنا کر دیکھ لیا، لیکن مہمان اور سیاح کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ کم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ پھر ایک دن شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایک بزرگ کی شکل میں آ کر قوم سدوم سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسی تدبیر بتا سکتا ہوں جس سے تمام مہمانوں سے فائدہ بھی اٹھا سکو گے، اور آہستہ آہستہ مہمان بھی اس بستی کا رخ کرنا چھوڑ دیں گے۔ پوری قوم خوشی میں نعرے لگانے لگی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ کل دن تمہاری طرف جو بھی مہمان آئے، تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو، اور یہ بدفعلی صرف مہمان مردوں کے ساتھ تمہارے بستی والے مرد کو کرنی چاہیے۔ بستی والوں کو یہ تدبیر کوئی خاص نہ لگی، لیکن پھر جب اگلے دن شیطان انہیں ایک نہایت خوبصورت اور نوعمر لڑکے کو اس بستی میں بھیجا، جس کو دیکھ کر قوم سدوم کے سردار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے ہمیں ہر صورت اس بوڑھے کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ قوم کے 4 سرداروں نے اس لڑکے کو باندھ کر اس سے بدفعلی کی۔ چنانچہ اس طرح شیطان نے قوم سمود کو بدفعلی سکھائی۔ بس اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے مہمان ان کی بستی میں آتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتے، اور پھر یہ لوگ اس گناہ کے عادی ہو گئے۔ اب بات یہاں تک آ کے پہنچی کہ یہ لوگ آپس میں ہی بستی والے ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی سے مرد سے بدفعلی کرنے لگے، اور دوسری بستی سے اگر کوئی مہمان آتا تو وہ لوگ اپنی محفل میں اس کو لے جاتے اور وہاں اجتماعی طور پر اس سے زیادتی کرتے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، اور اللہ نے انہیں حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم نے وہاں سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں مقیم ہوئے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے لیے ہدایت کرنے کے لیے سدوم تشریف لے گئے۔ ناظرین گرامی، اہم یہ بات یہ ہے کہ مردوں کی مردوں سے شہوت پوری نہ کرنا یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اس قوم سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا وہ بے حیائی کرتے تھے جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کے کہنا سننے کے بجائے جواب میں دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی ہو چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اس بدفعلی سے باز نہ آئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے اس کام کے بدلہ نہیں مانگتا،
میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل علم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے نکلنے والے ہو۔ ناظرین گرامی، وہ اس قدر بدترین لوگ تھے کہ وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے اور ان کی بیویوں کو اپنے پاس نہ آنے دیتے۔ لیکن اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط مایوس نہ ہوئے، بلکہ وہ اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن قوم میں یہ گناہ بڑھتا ہی گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ قوم خود حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم اگر سچے ہو تو اپنے رب العالمین سے کہو ہم پر عذاب بھیج دے، کیونکہ ہم تو اس کام سے باز نہ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 فرشتے اللہ پاک نے قوم سدوم کی بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں بھیجے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے بستی کی طرف آئے تو ان کی ملاقات بستی سے باہر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی۔ فرشتے حضرت لوط کی بیٹی سے کہنے لگے ہم مسافر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج رات اس بستی میں رک جائیں، یہاں ہمیں رات رہنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ لڑکی ان سے کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں پر رکیں، میں اپنے والد سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں۔ لڑکی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی اور پریشانی میں کہنے لگی ابا جان، بستی کے کنارے پر 3 انتہائی خوبصورت نوعمر لڑکے دیکھے ہیں جو ہماری بستی میں رات گزارنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو بستی سے باہر رکنے کا کہا ہے، کیونکہ اگر ان کو بستی کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان کے لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کریں گے جیسا یہاں پر عام ہے۔ خیر حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے پر گئے اور ان انسان شکلوں والے فرشتے کو چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ مفسرین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ نہایت خوبصورت نوعمر لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہ راز فاش کر دیا، ہمارے گھر میں 3 خوبصورت نوعمر لڑکے ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو چھپا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بستی کے لوگ حضرت لوط کے گھر کی طرف لپکے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی تو یہ لوگ پہلے ہی اسے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم، جو میرے قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر لوگ بولے اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بے خوب واقف ہو کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، جو ہماری اصل حاجت ہے اس سے تم بے خوبی واقف ہو۔ قوم لوط اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ جب پوری قوم نے حضرت لوط کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت لوط کو یوں فرمانے لگے اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو افسردہ دیکھا تو کہنے لگے ہم کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، آپ کے رب کے بارے میں حکم سے اس قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کی آل اولاد رات اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنے رب کا یہ حکم یاد رکھے کہ جب اس بستی پر عذاب نازل ہو رہا ہو تو تم لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ چنانچہ حضرت لوط نے رات کو اپنے اہل و عیال لے کر نکل پڑے، ان کی بیوی وائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ایک پر مارا اور سارے لوگ جمع تھے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے ایجاد تھا جو حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اللہ کے حکم سے زمین سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھا، آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ بستی کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی اور پھر اس ساری بستی کو زمین پر دے مارا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں کو پتھر کی بارش کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ آ کر لگتا، اور یوں ان میں سے کچھ لوگ پھر پتھر کے بن گئے اور باقی سب مارے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اللہ ہی صحیح قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا، لیکن جنہوں نے ان کی نافرمانی کی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی اور
اپنی ساری زندگی بھی گناہوں میں گزاری اور آخرت والے دن بھی پچھتائیں گے، لیکن ان کے پچھتانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں اپنے نبی بنا کر بھیجا اور وہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، لیکن وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور ان کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن وہ نبی مایوس نہ ہوئے اور ان کی ہدایت جاری رکھی، اور پھر بھی انہوں نے ہدایت نہ قبول کی تو اللہ نے ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں برے اعمال کرنے سے بچائے اور نیکی کی طرف راغب کرے، آمین۔